السلام علیکم. سب کیسے ٹھیک ہیں؟ آج میں بات کروں گا تعلیم و تربیت پہ. تعلیم اور تربیت اصل میں ہمارے جو طریقہ کار چلتا رہا ہے تعلیم کا. تعلیم جو ایک دور تھا کہ تعلیم اور تربیت کو اکٹھا گنا جاتا تھا. پھر ہم زیادہ اویئر ہوئے، زیادہ لائق ہو گئے، زیادہ سمجھدار ہو گئے، اور ہم نے یہ ٹھان لی کہ معاشرے کو ہم نے اس طرح تبدیل نہیں کرنا بلکہ صرف تعلیم دینی ہے، معاشرہ خود ہی تبدیل ہو جائے گا. ہم نے تعلیم اور تربیت کو الگ الگ کر دیا. اس وجہ سے نہ تعلیم رہی نہ تربیت رہی. اب دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو تھا وہ اگر تعلیم کا نظام جو دیکھا جاتا تھا اس میں استاد جو تھا صرف پڑھا نہیں رہا تھا بلکہ بچوں کی تربیت بھی کر رہا تھا. والدین بھی تربیت کرتے تھے، استاد بھی تربیت کرتے تھے، اور پھر معاشرے میں وہ ایک جو معاشرے کا جو کلچر ہے، رکھ رکھاؤ جو ہے، اس میں بہتری آ رہی تھی، اس میں بہتری آتی تھی. بچے اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے، والدین کا احترام ہوتا تھا، استاد کا احترام ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وقت ایسا آیا کہ تعلیم ایک بزنس بن گئی اور تربیت جو ہے مفقود ہو گئی. تربیت انہوں نے بوریا بستر باندھ کے چلی گئی اور ہم جو ہے تعلیم یافتہ ہونے کے چکر میں سب کچھ برباد کر بیٹھے. اب نہ تو بچہ والدین کی سن رہا ہے، نہ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، نہ اس کے بعد استاد کی عزت ہے، اور نہ معاشرے میں کسی اور چیز کے لیے عزت کی اس کے بعد جگہ بچی ہے. اس کی وجہ کہاں پہ ہے، اس کی خرابی کہاں پہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ جو ایک میجر جو چیز تھی وہ استاد تھا، استاد کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ صرف کورس اور نصاب کے اندر رہے گا. کورس سے باہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. کوئی چیز نئی جو ہے اس میں وہ نہیں اڈیل سکتا، نئی چیز نہیں ڈال سکتا. اگر نئی چیز جو اس دور کے مطابق اس کی ضرورت ہے یا اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس تربیت کو ہم نے فارغ کر دیا. اس سے پھر کیا بنا؟ ہمارے پاس جو جنریشن آئی ہے، جو جنریشن چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے ایک بندے کی بات یاد آ گئی ہے. اس کے 3 بچے ہیں. 2 جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے آفیسر ہیں. کہ وہ تعلیم آفیسر بناتی ہے نا، وہ لائق فائق بنے اور وہ آفیسر بن گئے. ایک دن گاؤں والے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پاس ایک اور اس کا بچہ تھا. وہ جو بچہ تھا وہ ان پڑھ تھا، اس کو تعلیم نہیں، دنیاوی تعلیم نہیں تھی. ایک بندہ آیا تو کہتا ہے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے 2 بچے جو بہت بڑے افسر ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے وہ دونوں افسر لے لو اور مجھے یہ جو ان پڑھ جائز جس کو تم لوگ سمجھتے ہو، ایسا بیٹا مجھے ایک اور دے دو. تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر اس تعلیم کا اس چیز کی ضرورت کیا ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائیوں کو خراب کر دی ہے، معاشرے میں بنیادی چیزوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے. وہ ایک شعر تھا نا کہ بوڑھا دیکان، بوڑھا کسان نئی سڑک پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. لوگ سمجھتے یہ پاگل ہے کہ سڑک کیوں روتا ہے، سڑک کو کیوں پیٹتا ہے. جب ان لوگوں کے اپنے بچے جو شہروں میں گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے، پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ خرابی جو ہے کہاں پہ ہو رہی ہے، کہ بچے شہروں میں پڑھنے لکھنے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ جنہوں نے اس کو پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تھا، ایک ایک قدم قدم چلنا سکھایا تھا، ان لوگوں کو اس پہ حق نہیں ہے. پھر اس تعلیم کا اس کا کیا فائدہ جس میں تربیت نہ ہو؟ ہمارا بچہ جو ہے آج کل صرف جو ہے گریڈنگ سسٹم، گریڈ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پوزیشن کے پیچھے دوڑ رہا ہے.
صرف اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے یہ رٹا لگانا ہے، یا میں نے MCQs تیار کرنے ہیں، یا میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ تو حاصل کر رہا ہے، تعلیم یافتہ ہو رہا ہے، لیکن تربیت کہاں گئی ہے؟ تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے، اور تربیت یافتہ ہونا اور بات ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی تربیت پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر تربیت ان کی ہو گئی تو ان کی تعلیم ان کی طبع ان کے کام آئے گی، کیونکہ معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے وہ تعلیم سے نہیں آتا، بلکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے سے آپ پڑھ لکھ جائیں گے، لیکن اگر آپ تربیت یافتہ نہیں ہیں تو آپ کی وہ جو تربیت ہے، وہ جو تربیت میں غلطیاں ہیں وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر جو ہماری جو نسلیں گزر رہی ہیں، آپ ان نسلوں کو تجزیہ کریں کہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے جو 50-60 سال کے ہیں بندے، وہ اگر اپنے والد کے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوں گے، ایک تعظیم ہوتی ہے۔ لیکن ابھی جو جنریشن جا رہی ہے، جو تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، جو پڑھ لکھی ہے، جو ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ اس چیز سے آپ تجزیہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں تیار کرنا کیا چاہیے تھا، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک اچھا معاشرہ تیار کرنا چاہیے تھا۔ اچھا معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد وہ ہوتے ہیں جن کو ہم تیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ ہماری اتنی پرسنٹیج آ گئی ہے، 70% آ گئی، 60% آ گئے ہیں، 80% آ گئے ہیں، 90% آ گئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر آپ جو میڈیکل کالجز ہیں یا انجینئرنگ کالجز ہیں، ان کا حال دیکھیں، ان میں ہر سال پرسنٹیج جو ہے وہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے۔ ہم بچہ جو اسکول میں آتا ہے تو اس کو ABC سے اور 1-2 سے، الف بے سے شروع کر دیتے ہیں، اس میں وہ چیزیں ساری ڈال دیتے ہیں جو کتابی ہیں۔ جو معاشرتی چیزیں ان کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ کئی چیزوں میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں سے تربیت نکال دی جائے تو باقی ساری چیزیں درام سے کر جاتی ہیں۔ باقی ستون آپ کھڑے کرتے رہیں، لیکن اگر آپ تربیت یافتہ نہیں کریں گے، اپنی نسل کو تربیت یافتہ نہیں کریں گے، تو آپ کو معاشرے کا امن، چین، سکون سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور آپ کے پاس صرف انارکی بچے گی، جس میں کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اس لیے تعلیم اور تربیت کو اکٹھا لے کے چلیں اگر آپ اس معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اور ایک امن پسند معاشرہ، ایک محبت کرنے والا، ایک چاہنے والا، ایک احترام آدمیت والا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تعلیم اور تربیت کو اکٹھا لے کے چلنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔